ایک اصلاحی کہانی جس کا عنوان ہے راز راز ہی رہے تو اچھا ہے۔ نیکی ایسی کی جائے کہ کسی کو کان و کان خبر نہ ہو۔ آج کی اس اصلاحی کہانی کو جاننے کے لیے جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل حرف حرف حقیقت کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ میں ہوں خان غلام مصطفیٰ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حرف حرف حقیقت، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ میں ایک جاننے والے عزیز سے ملنے ان کے گاؤں گیا۔ جب گاؤں میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہاں رہنے والے اکثر لوگوں کا معیار زندگی انتہائی پسماندہ تھا۔ گلیاں انتہائی خراب تھیں اور کچی تھیں، مکانوں کی چار دیواری بھی گارے کے ساتھ بنی ہوئی تھیں، اور بہت سارے بچے جن کی حالت غربت کی وجہ سے انتہائی ناساز تھی وہ گلیوں میں کھیل رہے تھے۔ باوجود سردی کے کسی کے پاؤں میں جوتی نہ تھی اور کسی کے کپڑے انتہائی پھٹی پرانی حالت میں تھے۔ سب بچے اور گلی میں دوسرے لوگ اپنا کام چھوڑ کر مجھے دیکھنے لگے۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا، لیکن تھوڑی دیر میں بات سمجھ گیا۔ میں اپنے دوست کے گھر پہنچا تو وہ پہلے سے میرے انتظار میں تھا۔ وہ ذمہ دار تھا اور کھاتے پینے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے وہاں اس کا گھر سب سے الگ تھلگ تھا اور پکا مکان تھا جو حویلی کی شکل کا تھا۔ خیر، اس نے میری کافی آؤ بھگت کی۔ پھر شام کو بیٹھ کر ہم ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں تو لوگوں کی حالت بہت پسماندہ ہے، یہ لوگ حقدار بھی ہیں، میرے خیال سے آپ کو ان کی کچھ مدد کرتے رہنا چاہیے۔ یہ سن کر وہ مسکرا دیے اور کہا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ فجر کے وقت میں نماز کے لیے اٹھا اور مسجد جو گھر سے چند قدم کے فاصلے پر تھی اس کی طرف چل دیا۔ اندھیرا بھی کافی تھا، اس لیے کسی شخص کو قریب سے جا کر دیکھ کر ہی پہچانا جا سکتا تھا۔ میں گلی سے باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک شخص چادر اوڑھے گھر میں کچھ پھینک رہا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا اور مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں نے نظر انداز کیا۔ اگلے دن پھر فجر کے وقت نماز کے لیے نکلا تو وہی چادر والا شخص کسی اور گھر میں کچھ پھینک رہا تھا۔ اب تو بڑی حیرانی ہوئی اور میں سمجھا کہ شاید کوئی چور ہے، لیکن اس کے قریب پہنچنے سے پہلے وہ کسی دوسری گلی کا رخ کر چکا تھا۔ اب کی بار میں نے فیصلہ کیا کہ اس شخص کے بارے میں ضرور معلوم کروں گا کہ یہ کون ہے۔ تیسرے دن ذرا جلدی اٹھا اور باہر گاؤں کی گلیوں میں نکلا، لیکن وہ شخص نظر نہ آیا۔ میں مسجد کی بجائے کچھ آگے نکل گیا اور دیکھا کہ تھوڑا دور وہ شخص کسی اور گلی میں کھڑا تھا۔ میں چھپ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس نے پہلے ایک گھر میں کچھ پھینکا، پھر دوسرے گھر میں کچھ پھینکا، پھر میری طرف آنے لگا۔ میں ایک طرف ہو کر چھپ گیا کہ دیکھوں یہ کون ہے۔ جب قریب آیا تو میں نے اسے دبوچ لیا۔ وہ چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک چادر سے اس کا چہرہ میرے سامنے ہوا تو دیکھا کہ یہ میرا دوست ہے۔ بڑی حیرانگی کے عالم میں اس کو چھوڑا اور پوچھا کہ ماجرا کیا ہے۔ اس نے نہ بتایا تو میں نے ضد کی کہ اب کی بار تم جیسے چور کے گھر نہ آؤں گا۔ اس نے یہ سنا تو رونے لگا اور کہا کہ گھر چل کے سب بتاتا ہوں۔ جب نماز کے بعد گھر آئے تو کہنے لگا یہ راز اگر راز ہی رہنے دیتے تو اچھا تھا، لیکن تم ضد کرتے ہو تو آپ کو بتائے دے ہوں۔ کہنے لگا ہمارے گاؤں میں اکثر لوگ غریب ہیں لیکن بہت خوددار ہیں، ضرورت کے باوجود بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ مجھے جو ہی کسی ضرورت مند کا پتہ چلتا ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق فجر کے وقت اس کے گھر کچھ پیسے گرا دیتا ہوں۔ میں نے پوچھا یہ تو آپ اسے بلا کر بھی دے سکتے ہیں، یہ عجیب طریقہ اختیار کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن اس شخص کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب ہوگا جو کسی ضرورت مند کی ضرورت کو ایسے پورا کرے کہ دوسرے ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہو۔ اور کہنے لگا عمل تو پاس ہے نہیں، سوچا یہ عمل خلوص دل سے کر لیتا ہوں، شاید یہ اللہ کی بارگاہ میں
مقبول ہو جائے اور روز قیامت یہی عمل مجھے اللہ رب العزت کے ٹھنڈے سائے میں لے جائے۔ لیکن اب تو وہ بھی امید نہیں، آپ نے میرا راز فاش کر دیا۔ میں جب بھی یہ واقعہ یاد کرتا ہوں تو آنکھ بھر آتی ہے کہ کہاں کہاں کیسے کیسے ہیرے اللہ کی ذات نے پیدا فرمائے ہیں، جو اپنے رب کا خوف رکھنے والے ہیں اور آخرت کی فکر کرنے والے ہیں۔ ہم کیا جانیں کہ کون کہاں کیسے کیسے دل پسند عمل کر کے اپنے رب کو راضی کر رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل حرف حقیقت کے ساتھ تاکہ آپ کو ملے آشنائی حرف حقیقت سے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ آپ کی دعاؤں کا طالب آپ کا اپنا خان غلام مصطفیٰ بلوچ۔